السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے قطریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 71، خوش رہنے کے قاعدے۔ تمہیں اور ثروت مندوں کو ایک ہی دن حاصل ہے، کل کی لذت انہیں بھی نہیں ملے گی۔ آنے والا کل نہ تمہارا نہ ان کا، ایک ہی دن ان کا ہے جو بہت ہی کم ہے۔ مسرت سے نفس میں چستی اور دل میں فرحت آتی ہے، اعضاء میں توازن آتا ہے، قوت ملتی ہے، زندگی قیمتی ہوتی ہے اور عمر کو فائدہ ہوتا ہے۔ غنا، امن، صحت اور دین سعادت کی بنیادیں ہیں۔ غریب خوفزدہ رہتا ہے، مریض اور کافر کو خوشی نہیں ملتی، بلکہ وہ بدنصیبی کا شکار رہتا ہے۔ جو اعتدال کو اپنائے گا اسے سعادت ملے گی، جو میانہ رو ہوگا اسے کامیابی، جو آسان پہلو پر توجہ دے گا وہ کامران ہوگا۔ زمانے کی گھٹری میں ایک ہی کلمہ ہے، خوشبختی کی ڈکشنری میں ایک ہی لفظ ہے، رضامندی۔ جب کوئی مصیبت لاحق ہو اسے بہت بڑی مصیبت نہ سمجھو، مصیبت آسان ہوگی، اس کو جلد ازالہ کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تنگی کا کرب نہ ہوتا تو راحت کی خوشی و امید بھی نہ ہوتی۔ جب کوئی بحران درپیش ہو تو یاد کرو کہ کتنے بحران تم پر گزرے اور اللہ نے تمہیں ان سے نجات دی۔ اس سے پتہ چلے گا کہ جس نے پہلی بار عافیت دی اب کی بار بھی وہی دے گا۔ دن کو ضائع کرنے والا وہ ہے جو اسے بغیر حق ادا کیے، بغیر کسی فرض کو نبھائے، بغیر کسی مقام کو پائے، بغیر خوشی حاصل کیے، بغیر علم سیکھے، بغیر کسی صلہ رحمی کے اور بغیر کسی خیر کو انجام دیے گزار دے۔ اچھا یہ ہے کہ ہمیشہ ہاتھ میں کتاب رکھو، کیونکہ بہت سارا وقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت کی حفاظت اور فرصت کے استعمال کا بہترین ذریعہ کتاب ہے۔ قرآن کا حافظ جو رات میں اور صبح و شام پڑھتا ہو، نہ تکان کا شکار ہوگا نہ خلا اور اکتاہٹ کا، کیونکہ قرآن زندگی میں مسرت بھر دیتا ہے۔ کوئی فیصلہ لینے کے لیے اس کے ہر پہلو پر غور کر لو، پھر استخارہ کرو، قابل اعتماد لوگوں سے مشورہ کرو۔ اگر کامیابی ملے گی تو مقصود حاصل ہو گیا، نہ ملے تو نادم نہ ہوں گے۔ عقل مند دوست زیادہ بناتا ہے، دشمن کم، کیونکہ دوست سال میں ملتا ہے جبکہ دشمن روزانہ مل سکتے ہیں۔ لہٰذا خوشخبری ہے اس کے لیے جسے اللہ مخلوق میں محبوب بنا دے۔ اپنی دنیاوی مقاصد کی ایک حد مقرر کرو جن کی طرف تم رجوع کرو، ورنہ دل منتشر، سینہ تنگ، حالت بری اور زندگی افسردہ ہو جائے گی۔ مناسب ہے کہ جسے اللہ پاک کی نعمتیں حاصل ہو وہ شکر بجا لائے، طاعت اور تواضع کے ساتھ ان کی حفاظت کرے اور دوام بخشے۔ جو تقویٰ سے آراستہ ہوگا، جس کی فکر ایمانی ہوگی اور اخلاق خیر پسند، اسے اللہ کی اور لوگوں کی بھی محبت ملے گی۔ کسل مند اور گمنام ہی حقیقت میں رنجیدہ اور تھکا ہوا ہوتا ہے۔ سنجیدہ اور متحرک جینا بھی چاہتا ہے اور خوش رہنا بھی۔ زندگی کی لذت اور مزہ مصائب و تفکرات سے کئی گنا زیادہ ہے، البتہ اس لذت کا حصول ذکاوت و ذہانت سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اگر عورت دنیا کی ملکہ ہو، پورے عالم کی ڈگریاں اسے ملے، ہر طرح کا تمغہ دیا جائے، لیکن شوہر نہ ہو تو وہ مسکین ہے۔ کمال کی زندگی یہ ہے کہ آپ کی جوانی بلند مقصد، رجولیت، مزاحمت اور بڑھاپا غور و فکر میں گزرے۔ کمی ہو جائے تو دوسرے کی بجائے اپنے کو ہی ملامت کرو، دوسروں کو چھوڑ دو، کیونکہ تمہارے اپنے عیوب اور کمیاں بھی اتنی ہے کہ ان کی اصلاح میں وقت لگے گا۔ محلوں اور کوٹھیوں سے زیادہ خوبصورت تو وہ کتاب ہے جس سے فہم کو جلا، دلوں کو مسرت، نفس کو انس حاصل ہو، جو شرح صدر کرے اور فکر بڑھائے۔ اللہ سے عفو درگزر طلب کرو، اگر یہ دونوں مل جائے تو گویا ہر چیز تم کو مل گئی، ہر برائی سے تم بچ گئے، ہر مسرت سے ہمکنار ہو گئے۔ ایک روٹی، 7 کھجوریں، پانی کا ایک پیالہ، کمرے میں ایک چٹائی اور قرآن پاک ہو تو دنیا کو 7 سلام کہہ دو۔ خوشبختی کا راز قربانی، انکار ذات، سخاوت، کسی کو اذیت نہ دینے اور انانیت و خود پسندی سے دور رہنے میں ہے۔ اعتدال کے ساتھ ہنسی سے شرح صدر ہوتا ہے، دل کو تقویت ملتی اور ملال ختم ہوتا ہے، عمل میں چستی آتی اور دل میں صفائی پیدا ہوتی ہے۔
عبادت ہی سعادت ہے، صالحت ہی کامیابی ہے۔ جواز کار پڑھے گا، ہمیشہ استغفار کرے گا اور محتاجی کا جتنا اظہار کرے اللہ سے کرے گا وہ نیکوکار ہوگا۔ بہترین دوست وہ ہے جس پر تم کو بھروسہ ہو اور جس سے راحت ملے، جس سے تم دل کی بات کہہ سکو، جو تمہارے غم میں شریک ہو، تمہارا راز افشا نہ کرے۔ جو خوشی ملی ہے اس سے بڑی خوشی کی توقع نہ کرو، کہیں وہ بھی نہ چلی جائے۔ نئے مصائب کا انتظار نہ کرو کہ اس سے جلد ہی غم و فکر طاری ہو جائے گی۔ یہ نہ سمجھو کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو، تم بہت سا اچھا کام کر سکتے ہو، لیکن ہر صلاحیت رکھنا اور ہر کام کرنا ممکن نہیں۔ ایک خوبصورت صالح بیوی، وسیع اور کشادہ گھر، بقدر کفاف روزی، اچھا پڑوسی، ایسی نعمتیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ بری چیز کو بھول جانا، نعمت کو یاد رکھنا اور لوگوں کے عیوب سے چشم پوشی کرنا ایک اچھائی کی بات ہے۔ درگزر انتقام سے لذیذ تر کام بیکاری سے مزیدار، قناعت مال سے زیادہ بڑی اور صحت ثروت سے کہیں بہتر ہے۔ تنہائی برے دوست سے اور اچھا دوست تنہائی سے بہتر ہے۔ عزت عبادت ہے، تفکر طاعت ہے۔ عزلت غزالان افکار کامر غزار ہے۔ کثرت سے ملنا جلنا حماقت ہے، لوگوں پر اعتبار بے وقوفی ہے، ان سے دشمنی مول لینا نہوست ہے۔ بد اخلاقی ایک عذاب ہے، کینہ زہر ہے، غیبت رذالت اور دوسروں کی عیب چینی رسوائی کی بات ہے۔ نعمتوں پر شکر گزاری سے برائی دور ہوتی ہے، ترک ذنوب سے دلوں کو زندگی ملتی ہے اور نفس پر فتح پانا بڑے لوگوں کا کام ہے۔ امن کے ساتھ سوکھی روٹی خوف کے شہر سے بہتر ہے۔ خیمہ جس میں پردہ ہو وہ فتنہ والے محل سے اچھا ہے۔ علم کی فرحت اس کی بزرگی ہمیشہ رہتی ہے، اس کا ذکر باقی رہتا ہے۔ مال کی فرحت اس کی بڑائی عارضی اور اس کا ذکر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ دنیا پر خوش ہونا بچکانہ خوشی ہے، ایمان پر خوش ہونا نیکوں کی خوشی، مال کی خدمت ذلت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام شرف کی بات ہے۔ ہمت کی جزا میٹھی، کامیابی کی تکان راحت ہے، کام کا پسینہ مشک ہے اور اچھی تعریف بہترین خوشبو ہے۔ سعادت اس میں ہے کہ تمہارا مونس قرآن پاک ہو، کام تمہاری ہابی ہو، گھر تمہاری خانقاہ ہو اور قناعت تمہاری دولت ہو۔ کھانے اور مال پر خوش ہونا بچکانہ پن ہے، اچھی مدح پر خوشی بڑے لوگوں کی نشانی ہے، نیکی کا کام لازوال شرف ہے، رات کی نماز دن کی رونق ہے، لوگوں کے لیے خیر پسندی ضمیر کی پاکی ہے اور شر سے خلاصی کا انتظار عبادت ہے۔ مصیبت میں 4 چیزیں ہیں: اجر کی امید، صبر کی زندگی، حسن ذکر اور لطف و کرم کی توقع۔ نماز باجماعت، ضرورت مندوں کی حاجت روائی، مسلمانوں کی محبت، ترک ذنوب اور عقل حلال دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ سرداری کی ہوس نہ کرو، سرداری میں بڑی تکلیفیں ہیں۔ شہرت کی حرص نہ رکھو، اس کا جرمانہ دینا ہوتا ہے۔ گمنامی کے ساتھ بقدر کفاف مسرت کی بات ہے۔ حماقت کی علامت وقت کا ضیاع، توبہ میں تاخیر، لوگوں کو دشمن بنانا، والدین کی نافرمانی اور رازوں کا افشا کرنا ہے۔ اگر تمہیں کوئی گالی دیتا ہے تو رنجیدہ مت ہو، لوگوں نے تو رب تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، جس نے انہیں وجود بخشا اس کے وجود میں انہوں نے شک کیا۔ بھوکے ہوتے ہیں کھلاتا وہ ہے، شکر کسی اور کا کرتے ہیں، انہیں خوف سے نجات دیتا ہے، یہ اس سے جنگ کرتے ہیں۔ کرۃ الارض کو اپنے سر پر مت اٹھاؤ، کس کو پڑی ہے کہ ہمیں یاد رکھے، کسی کو زکام ہو جائے تو وہ میری اور تمہاری موت کو بھلا دیں گے۔ سرور کفایت شواری، اچھا ٹھکانہ اور سلامتی و سکون میں ہے، فتنوں سے امان، رنج و محن سے نجات شکر عبادت میں ہے۔ دنیا میں اجنبی مسافر کی طرح رہو، نماز ایسی پڑھو جیسے آخری ہو، ایسی بات نہ کہو جس پر معذرت کرنی پڑے، جو لوگوں کو حاصل ہے اس کا لالچ نہ رکھو۔ دنیا سے بے رغبتی برتو، اللہ کی محبت ملے گی۔ لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے رغبی رکھو تو لوگ محبت کریں گے۔ قلیل پر قناعت کرو، قرآن پر عمل کرو، کوچ کے لیے تیار رہو، اللہ سے ڈرو۔ جس سے نفرت کی جائے اس کی کیا زندگی، جو اٹھایا جانے والا ہے اسے کیا راحت۔ خطا کار کو امن نہیں، فاجر کو کوئی چاہنے والا نہیں، جھوٹے کی تعریف نہیں ہوتی اور غدار پر بھروسہ نہیں کیا جاتا۔
مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا تمام کام خیر ہے اور یہ بس اس کی ہی خصوصیت ہے کہ اگر تکلیف پہنچے اور صبر کرے تو اس کے لیے خیر، راحت ملے اس پر شکر کرے تب اس کے لیے خیر۔ مسکراہٹ خیر کی کنجی ہے، محبت اس کا دروازہ، سرور اس کا باغ، ایمان اس کا نور اور امن اس کی دیوار۔ دلکشی، خوبرو چہرہ، سرسبز کیاری، ٹھنڈا پانی، مفید کتاب، نعمت کی قدر کرنے والا دل جو برائی سے دور رہے اور خیر پسند ہو۔ صحت مند پتھر پر بھی ایسے سو جاتا ہے جیسے ریشم کے بستر پر سو رہا ہو، جو کی روٹی بھی یوں کھا لیتا ہے جیسے سرید کھا رہا ہو، جھوپڑے میں ایسے رہتا ہے گویا کہ کسرا کے ایوان میں رہتا ہو۔ بخیل محتاجگی میں زندگی گزارتا، مالداری میں مرتا، اپنی ذریت کی خدمت کرتا اور مال سینت سینت کر رکھتا، جبکہ لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتا ہے اور دنیا میں بری شہرت ملتی ہے۔ اولاد ثروت سے افضل، صحت غنا سے اچھی اور امن مسکن سے اچھا اور تجربہ مال سے قیمتی ہے۔ ترک طاعت سے دل کی موت ہو جاتی ہے، گناہوں پر اصرار بدنامی کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر سے بے پرواہی اس کی گرفت سے بے خوفی اور صالحین کی حقارت بدبختی کے اسباب ہے۔ جو اپنے گھر میں خوش نہیں وہ دوسری جگہ بھی خوش نہیں رہ سکتا، جسے گھر والے محبت نہ دے دوسرے بھی اسے محبت نہیں دے سکتے، جو آج کو ضائع کرتا ہے وہ کل کو بھی ضائع کرے گا۔ چار چیزیں سعادت لاتی ہے، نفع بخش کتاب، صالح اولاد پیدا کرنے والی بیوی، نیک دوست، ان سب کا اجر اللہ کے یہاں ہے۔ ایمان، صحت، غنا، آزادی، امن، شباب اور علم، بس انہی کے لیے عقل مند کوشش کرتے ہیں، لیکن کسی ایک میں وہ سب کم ہی جمع ہوتی ہے۔ آج کی خوشی پر خوش ہو لو، اس کی گارنٹی نہیں کہ وہ کل بھی باقی رہے گی۔ زمانے کی آفت سے کوئی امان نہیں ہے، اس لیے ایسا نہ کرو کہ رنج نقد اور خوشی ادھار کر دو۔ دنیا میں سب سے افضل چیزیں ہیں ایمان صادق، اچھے اخلاق، عقل سلیم، صحت مند جسم اور خوشگوار روزی۔ اس کے بعد جو ہے وہ فالتو ہے۔ دو نعمتیں خفی ہیں، جسم کی صحت اور وطن میں سکون۔ دو نعمتیں ظاہری ہیں، لوگوں میں ذکر خیر اور صالح اولاد۔ خوش رہنے والا دل بغض کے کیڑوں کو مار دیتا ہے اور راضی رہنے والا نفس نفرت کے حشرات ختم کر دیتا ہے۔ امن سب سے نرم قالین ہے، عافیت بہترین پردہ، علم لذیذ تر غذا اور محبت سب سے زیادہ مفید دوا اور حجاب سب سے اچھا لباس ہے۔ فاسق، مریض، مقروض، غریب، غمگین، قیدی اور مجبور خوش نہیں رہ سکتا۔ خوش بختی پریشانیوں کے خاتمہ، عداوتوں کے ازالہ، نیک اعمال اور شہوتوں پر غلبہ کا نام ہے۔ جس راستے میں سب سے کم خطرہ ہے وہ تمہارے گھر کا راستہ ہے۔ سب سے مبارک ایام وہ ہے جب تم عمل صالح کرو، سب سے برا وقت وہ ہے جس میں تم کسی کے ساتھ برائی کرو۔ خوشی کو شکر، حزن کو صبر، خاموشی کو تفکر، نظر کو عبرت، قول کو ذکر، زندگی کو اطاعت کا ذریعہ بنا لو۔ اس پرندے کی مثل ہو جاؤ جسے صبح و شام روزی ملتی ہے، اسے کل کی پرواہ نہیں ہوتی، کسی پر انحصار نہیں کرتا، نہ کسی کو تکلیف دیتا ہے، جس کا سایہ ہلکا اور حرکت کم ہوتی ہے۔ جو لوگوں سے زیادہ میل جول رکھے گا تو لوگ اس کی توہین کریں گے، جو ان سے بخل کریں گے اس سے نفرت کریں گے، جو ان سے بردباری برتے گا اس کا احترام کریں گے، جو ان کے ساتھ سخاوت کرے گا اس سے محبت کریں گے، جو ان کا محتاج رہے گا اس سے قدورت رکھیں گے۔ فلک گردش میں ہے، راحتیں حاملہ ہے، ایام الٹتے پلٹتے ہیں، یکساں حال رہنا محال ہے۔ اللہ کی ہر روز نئی شان نئی آن ہوتی ہے، لہٰذا غمگین کیوں ہو؟ سلاطین کے دروازے پر تم کیوں کھڑے ہو جبکہ ان کی پیشانیاں اللہ کے قبضے میں ہے؟ تم تو گویا فقیرے سے مانگتے ہو، بخیل سے گزارش کرتے ہو، زخمی سے شکایت کرتے ہو۔ سحر کے وقت ایسے پیغام بھیجو جن کی روشنائی آنسو ہو، جن کے کاغذ رخسار ہو، جن کی ڈاک قبولیت ہو، جن کا رخ عرش الہی کی طرف ہو، پھر جواب کے منتظر رہو۔ جب سجدے میں جاؤ تو اسے چپ کے اپنے راز بتاؤ، وہ ظاہر اور اچھے چھپے سب کو جانتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو نہ بتانا، کیونکہ محبت کے اسرار فاش نہیں کیے جاتے، لوگوں میں حاسد اور خیر خواہ سبھی ہوتے ہیں۔ پاک ہے وہ جس نے ذلت کو عزت، محتاجگی کو غنا، سوال کو شرف، خضوع کو رفعت اور توکل کو کفایت بنا دیا۔
جب تمہارے دل میں کوئی خیال آئے اور غم کے مارے تمہارا حال تاریک ہو جائے، تمہیں گھر والوں اور مال میں نقصان ہو، تو مایوس نہ ہو کہ اللہ کوئی راہ پیدا کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو نہ بھولو کہ اس سے لگی آگ بجھ جاتی ہے، ڈوبتا ہوا بچ جاتا ہے، کھوئے ہوئے کو راستہ مل جاتا ہے اور اللہ سے عہد مضبوط ہو جاتا ہے۔ اے پرندے خوش ہو جاؤ، تم نہر پر آتے ہو، پٹیر پر رہتے ہو، پیڑ پر رہتے ہو، پھل کھاتے ہو، خطرے کی بات نہیں ہوتی، تمہیں کسی دوزخ سے گزرنا نہیں ہوتا، لہٰذا تم انسان سے زیادہ خوش بخت ہو۔ خوشی لحظہ مستعار ہے، حزن کفارہ ہے، غضب ایک شعلہ ہے، بیکاری خسارہ ہے اور عبادت نفع بخش تجارت ہے۔ گزشتہ کل ختم، آج چل رہا ہے، آئندہ کل آنے والا ہے، تمہارے پاس آج ہی تو ہے، اس لیے اسے اطاعت میں لگا دو، بہت زیادہ نفع ملے گا۔ اب اس کے آگے کی کتاب میں آپ کو اگلی قسط میں پڑھ کر سناتی ہوں۔ یہ آخری کے کچھ ایسی تاکید کی گئی ہے اس کتاب میں جو شروع سے لے کے آخر تک ہوئی، وہ سب ایک بار پھر سے یاد دہانی کرائی جا رہی ہے۔ تو میں اس کتاب کو جلد ہی ختم کر دوں گی انشاءاللہ، اس پارٹ میں نہیں تو اگلے پارٹ میں تو انشاءاللہ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔